کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجدوں کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ آپ معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لیں تو اچھا ہے، نہ بھی کہیں تب بھی دل میں جو نیت کی تھی وہ ہو گئی۔ دل میں نیت ہونا کافی بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہوگا، پھر مسجد میں داخل ہوں تو نئے سرے سے نیت کر لیجئے۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کرنا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں کی تو افطار کا ٹائم آ گیا، افطار کر نہیں سکیں گے۔ ہاں نیت کر لیں اور افطار بھی کر لیں، تاہم مناسب یہ کہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اب بے شک افطار وغیرہ کر لیں، کھا پی لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج ربیع الاخر، ماہ فاخر، ماہ شیخ عبد القادر کی 1446 ہجری کی آج تیسری تاریخ ہے، تیسری رات۔ اس مناسبت سے 40 اتار قسط دوسری سے پیج نمبر 3، فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو، اسے چاہیے کہ اپنی دعا میں یہ کہہ دیا کرے: اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو یہ زکوٰۃ ہے، اور مومن کبھی بھلائی سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ شرح حدیث: جو صدقہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا اس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک سے رحمت کی دعا کرنا یعنی درود پاک بھیجنا اس کے لیے صدقہ ہے۔ حوالہ سراج المنیر بشرح جامع الصغیر، جلد 2 صفحہ نمبر 232، ماخوذاً صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے اور سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
حضور ہمارے معاشرے میں ایک خرابی یا کیا کہنا چاہیے سمجھ نہیں آ رہی، سلام کی عادت، یعنی کسی کے پاس جاتے ہیں اور بھائی کیا حال ہے، کیسے ہو، آؤ آؤ ایسے کر کے، لیکن سلام نہیں کرتے۔ اگر کوئی سلام کر بھی لے، سامنے والے کو جواب کی توفیق نہیں مل رہی ہوتی۔ سلام کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں، کچھ بتائیں، لوگوں کی عادت پڑے۔ واقعی حالات تو ایسے ہی ہیں کہ سلام نہیں کرتے، حالانکہ وہ سلام کی تو بڑی مطلب حدیثوں میں فضیلت بیان کی ہے، تاکیدیں بھی ہیں، قرآن کریم میں بھی سلام، اور سلام بہت پرانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا، حدیث پاک میں کہ فرشتوں کی بیٹھی ہوئی جماعت کو سلام کرو۔ پھر وہ کیا جواب دیتے ہیں، وہ جواب جو دیں گے وہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام جواب، اس طرح کی مفہوم کی حدیث ہے۔ تو مطلب یہ کہ سلام آدم علیہ السلام کے وقت سے چلا آ رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے سلام کرنے کا تو قرآن میں تذکرہ ہے کہ آپ نے فرشتوں کو سلام فرمایا، فرشتوں کو سلام فرمایا، فرشتوں کو سلام فرمایا، ہاں، قالو سلام فقالو سلام، جی جی جی، ہاں فرشتوں نے سلام کیا، آپ نے بھی جواب میں کہا سلام۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ سلام بہت پرانا طریقہ ہے مسلمانوں کا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنے فضائل سلام کے بیان فرمائے کہ بس اللہ پاک ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ شروع سے کیا حال ہے، خیریت ہے، اور ٹھیک ہے، بال بچے ٹھیک ہیں، سب ٹھیک ہے، چھوٹا بچہ کیسا ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا، یہ گفتگو ہوتی ہے۔ مرغے مرغی کا حل دریافت کرتے ہیں، ذہن میں کوئی ہمدردی یا یہ کچھ نہیں ہوتا، بار بار طبیعت پوچھتے ہیں۔ مجھے تو ایک سے زیادہ بار تجربہ ہے کہ باہر ملک میں جیسے کہ کلینک پر گئے، ہاسپٹل میں گئے، یا قریب کھڑے ہوئے جانے کے لیے اترے، ابھی کوئی جاننے والا اگر مل گیا، کیا حال ہے، خیریت ہے، میں کہتا ہوں ہاسپٹل کے باہر کھڑا ہوں، یا وہ ڈاکٹر کے پاس آیا ہوں، بعض اوقات تب بھی نہیں سمجھتے، اور سنائیے کیا سنا ہوں اس کو، فائل دکھاؤ اپنی، یہ ڈاکٹر نے کیا کیا مطلب رپورٹ دی ہے۔ یہ واقعی اگر کوئی فائل کھول دے نا، اب بوڑھا آدمی، اب اس کو کیا مطلب بار بار وہ پوچھنا کہ کیا حال ہے، خیریت ہے، کیسے ہو۔ وہ بڑھاپا خود مرض ہے، سچی بات یہ ہے، بڑھاپا وہ مرض ہے، مایوس کن مرض ہے کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ یعنی کہ لا علاج مرض، اور کوئی بیماری لا علاج نہیں، بڑھاپا اور موت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کا علاج نہیں ہے۔ باقی سب بیماریاں، جو بھی جتنی بھی بیماریاں اللہ نے اتاری ہے، سب کا علاج بھی اتارا ہے، یہ ہمارا وہ حدیثوں میں بالکل کلیئر ہے۔ بعض لوگ ڈاکٹر صاحبان بولتے ہیں، مائنس صاحبان، ان کو علم نہیں ہوتا نا، تو اس لیے مائنس کرنا پڑے گا اس معاملے میں، کہ وہ کہتے ہیں یہ بیماری لا علاج ہے، نہیں کہنا چاہیے مسلمان کو، ایسا کم از کم نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے، محتاط جملہ اس کے لیے ہو سکتا ہے، بھائی تمہارے پاس علاج نہیں، اس کا مطلب لا علاج ہو گیا، تمہاری ڈاکٹری میں علاج دریافت نہیں ہوا تو لا علاج تو نہیں ہوا نا۔ جب طبیب ہوں گے، طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے، اللہ نے جو بھی بیماری اتاری اس کا علاج بھی اتارا ہے، سوائے موت اور بڑھاپے کے، ٹھیک ہے نا۔ تو ڈاکٹر کو یہ کہنا چاہیے، جو مسلمان ڈاکٹر ہی ہے، میری ان کو مطلب درخواست ہے، ان کے لیے مدنی پھول ہے، یہ کہیں کہ بھئی اس بیماری کا علاج ابھی تک ہماری ڈاکٹری میں دریافت نہیں ہوا، یا اور اگر چھوٹے باپ کا بننا چاہیں، جو چھوٹے باپ کا بنتا ہے نا، وہ حقیقت میں بڑے باپ کا ہوتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ ڈاکٹر یہ کہہ دے نا کہ مجھے اس کا علاج معلوم نہیں ہے، اب یہ کہے گا نہیں، ایسا بہت مشکل ہے۔ ہم جیسا مولانا تو بول دے گا نا، مولوی جو ہوگا وہ بول دے گا کہ مجھے مسئلہ معلوم نہیں ہے، یا آپ علماء میں دیکھیں گے عاجزی، وہ فرما دیں گے کہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن عام طور پہ یہ سننا بہت مشکل ہے کہ میرے پاس اس کا علاج نہیں ہے، یا مجھے اس کا علاج معلوم نہیں ہے۔ بولتے ہوں گے ہاں، مگر شاید مطلب یہ ہے کہ کم بولتے ہوں۔ مجھے بھی یاد نہیں پڑتا کوئی سا ملا ہوگا جو بولے میرے پاس اس کا علاج نہیں ہے، مجھے واسطہ، حالانکہ جتنا مجھے واسطہ پڑا ہے ڈاکٹروں سے، ظاہر ہے کہ میں تو بوڑھا آدمی، سراپا مرض، تو خیر، تو یہ بولنا چاہیے کہ مجھے اس کا علاج معلوم نہیں ہے، یا اگر اتنا کنفرم ہے کہ ہماری
ہمارے طب میں یا ہمارے میڈیکل میں اس کا علاج دریافت نہیں ہوا، یہ کنفرم معلوم ہو. جیسے کہ اس کا تو سبھی جانتے ہیں کہ کینسر کا علاج دریافت نہیں ہوا ہے، یہ بچہ جانتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن کینسر کو لا علاج کہنا یہ درست نہیں ہے، لا علاج نہیں ہے، علاج ہو جاتا ہے. ہمارے ماشاءاللہ روحانی علاج کے بستے پر اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں کہ وہ تعویذات وغیرہ سے علاج ہو گئے اور کینسر کی رپورٹیں کلیئر ہو گئی ہیں الحمدللہ. ایسی مدنی بہاریں ایک نہیں کئی ملیں گی آپ کو الحمدللہ. تو علاج تھا تو ہو گیا نا، لیکن ہمارے یہاں ایسی کوئی مدنی بہار نہیں ملے گی کہ کوئی بڈھا جوان ہو کر دوڑنا شروع کر دے. علاج نہیں ہے نا بڑھاپے کا، ایسا کوئی تعویذ ہے. اب ایجاد ہوتے جا رہے ہیں اور انیشل سٹیج میں باقاعدہ اسے رپورٹیں ہیں کہ بعض اوقات بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات آخری سٹیج پر بھی کھڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بکری کی ماں کب تک خیر بنائی ہے، اس میں سمجھ جاؤ. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اللہ کرم فرمائے. کینسر اگر 100% چلا بھی گیا، موت نہیں گئی نا، وہ تو منتظر ہے. جیسے سانسوں کی گنتی پوری ہوگی جانا پڑے گا. ہم سبھی کو جانا پڑے گا. کاش کلمہ پڑھتے ہوئے محبوب کے جلووں میں ہم ایسے گم ہو جائیں کہ روح نکلے پتہ نہ چلے. کاش تکلیف نہ ہو، کاش کاش صد کرو کاش. نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی. موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. بہرحال یہ کہ ہم چلے تھے، مطلب یہ کہ طبیعت پوچھنے پر جو اصرار کرتے ہیں تو یہ کہ بوڑھا جو ہوتا ہے اس کا مطلب بیماریوں سے خالی ہونا اس لیے مشکل ہے. خود بوڑھاپا ایک بیماری ہے، اس کو ٹک ٹک لگی رہتی ہے سب سے کچھ نہ کچھ، کبھی اپ کبھی ڈاؤن، کبھی موڈ ایسا کہ جوان کو بگا دے، کبھی موڈ ایسا ہو کہ مطلب بستر مرگ پر جیسے پڑا ہوا ہے بندہ، تو ایسا ہوتا ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. یہی سوال تھا. ایک سوال کیا تھا؟ سلام سلام سلام. سلام کو عام کرے. حدیث پاک میں بھی سلام کو عام کرو، جس کو جانتے ہو نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو. یہ بھی ترغیب ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے ہیں مخلوق میں، اور آپ سب سے چھوٹوں کو سلام کرتے تھے نا، بچوں کو سلام میں اس کی روایتیں ہیں، بچوں کو سلام میں پہل کرنا، سر پر مبارک ہاتھ پھیر کر، ہاتھ مبارک رکھ کر سر پر دعا دینا. یہ مطلب یہ سنت ہے. مفتی احمد یار خان نے لکھا ہے، حدیثیں ہیں مطلب اس کی. تو یہ سنت ہے کہ بچے کو سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دینا. ہمارے یہاں کہاں ہے یار، حرص بھی نہیں ہے، جذبہ بھی نہیں ہے. یہ آپ نے سن بھی لیا، میں نے بول بھی دیا، تو یہاں سے سنا یہاں سے گیا. کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں. تو سلام کو عام کرے. میں نے پچھلے دنوں تو کافی ترغیب عرض کی تھی کہ کم از کم روزانہ ایک عیسائی بھائی، اب جو بھی کہا تھا اب 11 کر لیتے ہیں. 10 11 کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ، 11 شریف کا مہینہ ہے. اب کرے کون یار، ابھی تک کارکردگی تو کسی کی نہیں ملی مجھے. ویسے یہ بڑا مشکل کام ہے. آپ نے جن دنوں میں 10 کا کہا تھا نا تو ایک سلسلہ تو چلا تھا. اچھا، الحمدللہ. گنتی کون کرے بھی واقعی ایک ہے کہ گنتی کرنا مشکل ہے. تو 10 تو اس طرح کے جس جہاں کہیں جگہ تو ہے ہی سنت سلام کرنا، تو وہ موقع آیا تو 100 مرتبہ کرنا ہے. مراد وہ میں نے وضاحت کی تھی ساری کہ جہاں مطلب یہ کوئی ایسی تاکید وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، ویسے ہی سلام کرنا. ٹھیک ہے نا. جیسے کہ 2 آدمی جا رہے ہیں آپس میں، تو بیچ میں کوئی درخت حائل ہو گیا، کوئی پلر آ گیا، کوئی بندہ ہی گزر گیا بیچ میں سے، تو اب دوبارہ آمنا سامنا ہوا، السلام علیکم، یہ سلام کیا. یہ بھی حدیثوں میں ہے ویسے. اور اسی طرح مطلب جب کمرے سے ہم گئے باہر تو پھر آتے ہیں تو سلام نہیں کرتے کسی کے پاس. ہم سمجھتے کہ ایک بار سلام کر لیا تو بس خلاص ڈیوٹی فری ہوئی ہماری. نہیں نہیں، ہر بار سلام کرنا ہے. اچھا پھر یہ کہ یہ بتائیے کہ خالی گھر میں جا کر کس کو سلام کریں گے؟ معلوم ہے نا کہ
مومنوں کے اہل ایمان کے مسلمانوں کے گھروں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح یہ تشریف فرما ہوتی ہے. تو اس لیے خالی گھر میں جب بھی داخل ہوں تو عرض کریں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نمازیوں کو تو یہ بولنا زیادہ مشکل نہیں ہے، التحیاتوں کا حصہ ہی ہے. تو اگر نہیں آتا کسی کو زبان پہ تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ عرض کر دیجئے. صلاۃ و سلام، درود و سلام دونوں آ گیا، لیکن لکھا وہی ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، اب کوئی سویا ہوا اس گھر میں تب بھی کر سکتے ہیں. کوئی ایسے افراد ہیں کہ جن کو سلام نہیں کر سکتے، بعض اوقات ہوتے ہیں، تو ہم آہستہ سے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کر دیں. یہ نہیں کہ کب کوئی آ گیا ہمارے گھر میں تو روح مبارک تشریف لے گئی، ایسا نہیں ہے. تو یوں مطلب یہ کہ یہ بھی میں یہ پوچھتا نہیں ہوں کسی نے عادت بنائی ہے یا نہیں، چاہے تو ہاں سبحان اللہ. اچھا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، عادت بنائی ہے نا. واہ بھائی ماشاء اللہ، الحمدللہ. میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میری بھی ایک عرصے سے الحمدللہ یہی کوشش ہوتی ہے. تو یہ یار ہونا چاہیے. ہم تو ہیں درود و سلام والے یار، ہم کہاں پیچھے ہٹتے ہو یار. عادت بناؤ اس کی، اپنے آپ کو مار کے عادت بناؤ. یہ مبالغہ ہے، یعنی کہ سختی سے اپنا محاسبہ لے کہ یار تو مطلب تیری پہچان تو سنی صلاۃ و سلام والا، اور سلام تیرے منہ سے بارگاہ رسالت میں عرض کرنا مطلب پہاڑ معلوم ہوتا ہے. تو جب بھی گھر میں داخل ہوں سلام عرض کر دیا کریں، عادت بنا لیں. کل پوچھوں لبیک انشاءاللہ. یہ بولے ہم تو ہی پڑے یا کس کو سلام کریں. اور یہ 11 یہ جو تعداد ہے اب 11 کر لینی ہے سلام کرنے کی، 11 کر ہاتھ لینی ہے. ملانے. ایک دن میں 11. یہ یہاں کراچی میں آئے ہوئے نا بہت سارے، تو یہی کریں گے، گھر جا کے بھی کرنا ہے. اس کی مہربانی کر کے عادت بنا لیں. ہاتھ اٹھوانا مشکل ہے کہ پھر یہ وعدہ کر لو گے تو کہیں مسئلہ نہ ہو جائے. ہاں، نیت جس کی بنتی ہے کہ روز کرنا. اب یعنی کہ اندازن اب ذرا 11 10 + 1 اس کو یاد رکھنا مشکل ہے، لیکن کبھی 11 ہوگا، کبھی مولا علی کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے گی 21 ہو جائے گا. مولا علی کی قدم بوسی کر کے پلٹو گے تو 25ویں شریف والے اعلیٰ حضرت کی نسبت سے 25 بار سلام ہو جائیں گے. تو یوں گھومتے رہیں گے بزرگوں کے پیچھے انشاءاللہ. ان کے قدموں میں ہی جنت ملے گی اپنے کو، باقی ادھر ادھر کچھ رکھا نہیں ہے. 21 سمجھتے ہو نا، 21 مولا علی کا یوم شہادت 21 رمضان شریف. تو یوں 21ویں کی نسبت بڑی مقدس مبارک نسبت ہے الحمدللہ. تو اب 11 بار انشاءاللہ الکریم مسلمانوں کو سلام کرنا ہے، صرف مسلمانوں کو. اور گھر میں جانا ہے تو بھی سلام کرنا ہے، اور نام محرموں کو نہیں. ہاں، جیسے بھابھی ہے وہ گھر میں ہے تو اس کو سلام نہیں کرنا ہے، وہ نامحرمہ ہے، اس سے فری نہیں ہونا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محمد عارف بات کر رہا ہوں لاہور سے. میں نے سنا ہے کہ بیڈ کے اوپر کھانا کھانے سے گھر میں اناج کم ہوتا ہے، کہ بیڈ کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھا لینا چاہیے کہ نہیں؟ یہ جو ہمارے تنگ دستی کے اسباب ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اس کے اوپر دسترخوان بچھائے بغیر کھاتا ہے تو تنگ دستی کے اسباب میں لکھا ہوا ہے اس کو. بیڈ پر، چارپائی پر مثلا یا پلنگ پر بغیر کچھ بچھائے، دسترخوان بچھائے بغیر کھانا تنگ دستی. وہ تنگ دستی وہی کہ روزی میں تنگی آتی ہے، مگر ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں کراچی سٹی کے صدر اور گلشن ڈسٹرکٹ کے اسلامی بھائیوں کی حاضری ہے ماشاءاللہ. اسی طرح لاہور سے جیلان ایکسپریس کے ذریعے بھی عاشقان رسول ہمارے درمیان موجود ہیں. اور الحمدللہ پاکستان بھر سے پاکستان کے مختلف شہروں سے، میرپور خاص ڈویژن، شیخو پورہ ڈویژن، حیدرآباد ڈویژن، گجرانوالہ ڈویژن
اور بلوچستان کے بھی کچھ اسلامی بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ. 11ویں شریف کر کے جائیے گا ہمارے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. محمد امجد سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں سب سے پہلے پیر کون تھے اور دین اسلام میں پیری مریدی کی حقیقت کیا ہے؟ اب یوں تو پیر و مرشد تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے, بلکہ یوں ہدایت دینے والا اللہ ہے, تو اس حساب سے اللہ بھی مرشد ہے. لیکن عرفاً جو پیری مریدی کا سلسلہ جو ہے نا, یہ صحابہ کرام کے دور میں اس طرح کا اس لیے نہیں تھا کہ سرکار موجود تھے نا, خود اصل پیر و مرشد موجود تھے, تو سرکار بیعت لیتے تھے. بیعت لینے کی مختلف حدیثیں, کسی کو اس لیے بیعت لی کہ سوال نہیں کریں گے کسی سے, کسی کو یہ کہ دنیا سے بے رغبت رہنے پر کہ دنیا اکٹھی نہیں کریں گے, دنیا نہیں لیں گے, اس پر بیعت لی. اور جو صحابہ کرام کے اس میں پھر واقعات ہیں نا, اس بیعت پر جو عمل کیا نہیں, یہ ان کا حصہ تھا, ان کا حصہ تھا. یہاں تک کہ جیسے سیدنا ثوبان کا واقعہ کن کا ہے, ہاں کہ چابک گر جاتا, انہوں نے بیعت کی تھی. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ ہے, دونوں کا ہے. یعنی چابک اگر گھوڑے سے ہنٹر گر جاتا, اونٹ سے یا گھوڑے سے, تو آپ چونکہ یہ اس پر بیعت نہیں تھی ہم کسی سے سوال نہیں کریں گے, مانگیں گے نہیں, تو اس لیے وہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ یہ اٹھا کر دے دو, خود گھوڑے سے اترتے اور اٹھا کر پھر سوار ہوتے, اس سوال سے بچتے تھے. اللہ اکبر. اس میں دنیا سے بے رغبتی کے تعلق سے, بچنے کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی غالباً تھے, یا اسی میں سے سوال کے اس میں, لیکن ان کی بھی بھوک سے بےتاب اور مطلب مانگنا نہیں, مطلب اللہ اللہ. ان کے واقعات ایمان تازہ ہو جائے, اور اپنے اوپر آدمی کو شرم ہے کہ ہم کو لوگ نیک سمجھتے ہیں. ہم کہاں یار, کہاں کے نیک ہیں, نیکی کا نقطہ پاس نہیں ہے. معمولی بھوک تو برداشت ہوتی نہیں یار. روزے میں بار بار گھڑی دیکھتے ہیں کہ اب کبھی افطار کا ٹائم ہوگا, اور رنگ برنگی شربت پئیں گے, کیا ہے یار. یہ ان کی مطلب فاقہ, ان کے فاقے اور ان کی مطلب بھوک اور ان کا تقوی, پرہیزگاری, نیکیاں, ہمیں شرم آتی ہے واقعی. ہم تو ویسے ہی مطلب انہی کے طفیل نکلیں گے انشاءاللہ آخرت میں. باقی ہم کو میں سے کوئی بولے کہ میں عمل سے نکل جاؤں گا, تو پھر میں آپ کے تو قریب نہیں آؤں گا. اگر آپ بولیں گے میں عمل سے نکل جاؤں گا, میں تو رحمت سے نکلوں گا اللہ کی, اور اللہ والوں کے قدموں کی دھول کا صدقہ انشاءاللہ مجھے پار لگائے گا. کہ اپنا کیا عمل یار, جے میں ویکھاں عملہ ولوں کچھ نہیں میرے بلے, جے میں ویکھاں رحمت تیری بلے بلے بلے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حافظ مقصود سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص تلاوت قرآن کر رہا ہے یا تلاوت قرآن سن رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ جائے, تو کیا اسی دوران درود پاک پڑھ سکتے ہیں اور کیا انگوٹھے چوم سکتے ہیں؟ نہیں, تلاوت کے دوران نہ درود پاک پڑھنا ہے, نہ انگوٹھے چومنا ہے, سننا ہے صرف اور پڑھنا ہے. جیسے خطبہ میں بھی, خطبے میں بھی جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد, اس وقت بھی انگوٹھے نہیں چومنے ہیں, اور درود پاک بھی دل میں پڑھنا ہے, زبان ہلائے بغیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ میں 4 جگہ کا لکھا ہے, یاد آیا, خطبہ, اذان خطبہ, نماز اور تلاوت. اب اس میں پڑھنا سننا غالباً سب آ گیا, تو ان 4 مواقع پر نہ انگوٹھے چومنے ہیں, نہ درود پاک پڑھنا ہے.
البتہ خطبے میں درود پاک پڑھنا ہے تو دل میں پڑھے، یہ تو لکھا ہے نا، زبان ہلائے بغیر دل میں پڑھے. اسی طرح اذان خطبہ جو ہے، خطبے کی جو اذان ہوتی ہے اس میں بھی انگوٹھے بھی نہیں چومنے، درود شریف بھی نہیں پڑھنا ہے، نہ اس کا جواب دینا. اذان خطبہ کا جواب بھی نہیں دینا ہے. ہاں خطیب دے گا، جو ممبر پر بیٹھا ہوا ہے خطبہ دینے کے لیے، تو وہ خطیب اذان کا جواب بھی دے گا اور درود شریف بھی پڑھے گا، انگوٹھے بھی چومنا چاہے تو چومے گا. تو میں جب خطبہ دیتا ہوں میں انگوٹھے قصدن اس وقت نہیں چومتا عوام کے سامنے، کہ عوام پھر یہ چومنے کا معمول بنا لیں گے، ان کو سمجھانا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے میں محتاط رہتا ہوں. ورنہ چوموں تو میرے لیے کوئی، جبکہ میں خطبے کے لیے بیٹھا ہوں. ہاں میں خطبہ سننے کے لیے بیٹھا ہوں، تو اب میں خطیب نہیں ہوں. جو بھی ممبر پر خطبہ دے رہا ہے وہ خطیب ہے، اس کے لیے یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ دوران خطبہ انگوٹھے چومنے کی بات نہیں کیا میں نے، اذان خطبہ کی بات کی ہے، جو میں نے بات کی آپ سے کہ خطیب اذان خطبہ کا جواب دے گا اور انگوٹھے بھی چوم سکے گا، درود شریف بھی زبان سے پڑھ سکے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدی ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے، جس نے کتاب میں درود پاک لکھا تو جب تک لکھا رہے گا ثواب ملتا رہے گا، تو کیا موبائل میں ٹائپ کرنے پر بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ جی ہاں، یہ بھی لکھنے ہی کے قائم مقام ہے، لکھ رہا ہے. ایک اور سوال ہے سیدی، کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو وسوسے تنگ کرتے ہوں اور اس وجہ سے اسے ایمانیات کے حوالے سے بہت زیادہ برے خیالات آتے ہوں تو پلیز حل بھی ارشاد فرما دیں اور دعا بھی فرما دیں کہ ایمان اور عافیت کے ساتھ زندگی گزرے اور مدینہ پاک میں شہادت کی موت نصیب ہو. وسوسے اور ان کا علاج، یہ کتاب ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس کو پڑھ لینا چاہیے، اس سے انشاءاللہ فائدے ہوں گے. وسوسہ پروف کوئی بھی نہیں ہے. خود صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی وسوسے آتے تھے، اور یہ ان کی یہ روایتیں موجود ہیں کہ ہم کو ایسے وسوسے آتے ہیں، بارگاہ رسالت مرض کرتے تھے کہ ہم زبان پر نہیں لا سکتے تھے انہیں اللہ کے بارے میں، اور کہ ہم زبان پر اس کو نہیں لا سکتے. تو ارشاد فرماتے کہ یہ تمہارے ایمان کی مضبوطی کی نشانی ہے. تو یوں جدھر مال ہوتا نا، ڈاکو ادھر آئے گا، چور ادھر آئے گا. تو یہ کہ الحمدللہ ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، اللہ کرے سلامت رہے. تو شیطان پورا زور لگائے گا، ہر ایک کو، کسی کو بھی نہیں چھوڑتا کہ بولے یار یہ تو بہت نیک آدمی، اس کو کچھ نہیں ہوتا ہوگا. صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی نیک نہیں ہو سکے گا، دروازہ بند ہے سمجھے. تو صحابی رسول جب وسوسوں سے نہیں، مطلب ان کو بھی وسوسے آتے ہیں، تو پھر یہ کہ ختم ہو گیا نا معاملہ. ہم تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہم لوگ. تو یہ کہ اس سے اس کی طرف توجہ نہ دینا، یہ بھی دافع وسوسہ ہے. وسوسہ دور کرتا ہے کہ اس کو توجہ نہ دے. شیطان کو جتنا لفٹ کرائیں گے نا، اتنا یہ زیادہ تنگ کرے. مجھے بہت وسوسے آتے ہیں، میرے کو بہت وسوسے آتے ہیں. شیطان خوش ہوگا، تالیاں بجائے گا کہ یہ میرے دام میں پھنس گیا. بے چین اور بے قرار سب کو بولتا پھرتا ہے کہ مجھے وسوسے بہت آتے ہیں. میرا مطلب وار جو ہے نا اس پر کارگر ہو گیا ہے. تو بعض بزرگوں کے ہاں ایسے کہ وسوسے کی شکایت کی تو ڈانٹ پڑی ہے کہ تم شیطان کو گھاس کیوں ڈالتے ہو، لفٹ کیوں کراتے ہو شیطان کو. تم یہ کرو گے تو زیادہ وسوسے ڈالے گا. سوچو ہی نہیں، غور ہی نہیں کرو، مطلب سوچو ہی نہیں اس پر. تو بہرحال یہ کہ ایک تو صورت یہ ہے کہ اس کو مطلب اس پر بالکل غور نہ کرے، سوچے نہیں. دوسرا یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لے، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ لے. تو اس طرح کی مطلب یہ کہ اور بھی علاج ہیں وسوسوں کے، تو یوں وسوسوں کا علاج کیا جا سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ابھی درود پاک لکھنے کی جو آپ نے فضیلتیں بیان کی، تو حاجی زمزم علیہ رحمہ کی یاد آ گئی. وہ روزانہ 4 بار لکھنے کا جو ایک تحریک چلاتے تھے نا، تو اسی میں وہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، وہ بھی ہاتھوں ہاتھ لکھنے، تاریخ چینج کرنے، اور کہا کہ 4 بار لکھ کر آپ کم سے کم یہ دن کے شروع میں یہ عادت بنائیں تو آپ کی یہ عادت بنے گی. تو یہ ماشاءاللہ ایک سلسلہ بنتا تھا، تو روزانہ ہی ایک درود پاک لکھنے کا بھی ایک سعادت مل جاتی تھی. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد کی فضیلت الحمدللہ. سب کو شاید یاد نہیں ہوگی، پڑھا ہوگا، غیبت کے تباہ کاریاں میں ہے. جی جی اب یاد آ گیا، 2-4 کو یاد ہے بس. اچھا ادھر بھی یاد ہے. چلو اب اتنا موقع تو نہیں کہ میں آپ کو پوچھوں، پھر پتہ چلے گا یاد واقعی ہے کہ نہیں ہے. اس کی فضیلت یہ کہ جب جیسے کچھ یعنی کسی کے پاس جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد پڑھ کے جائیں تو انشاءاللہ غیبت سے بچ جائیں گے. اور واپس پلٹیں گے تو یہ لوگ اس پڑھنے والے کی غیبت نہیں کریں گے. یہ اس کی ایک فضیلت ہے، تو عادت بنا لینی چاہیے. ہم تو کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کسی کا مائنس تذکرہ ہوتا ہے، بعض اوقات ہر مائنس تذکرہ غیبت نہیں ہوتا، لیکن امکان ہوتا ہے کہ جا پڑھے آدمی تو یاد آتا ہے تو میں تو پڑھ لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا اب یہ کہ یہ درود شریف لکھنے کے فضائل تو ہیں کہ جب تک درود شریف لکھا، کتاب میں، کاغذ میں، موبائل میں، جس میں بھی لکھا، تو جب تک لکھا رہے گا اس کا فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے. یہ فضیلت ہے، تو ثواب ملتا رہے گا. یہ بھی ایک ثواب ہی کی صورت معلوم ہوتی ہے. تو یہ اپنے بعض اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں یہ لکھتے ہیں، سمجھے، پوری کاپی بھر دیتے ہیں، ڈائری بھر دیتے ہیں. اچھا کام ہے، بہت اچھا کام ہے. اچھا اب جلد بازی میں بھرنی ہے نا ڈائری، اب سمجھ گئے ہوں گے آپ. بعض اوقات لکھتے غلط ہے، یوں بڑا ہے نا جیو جلتا ہے کہ یار. اچھا میرے کو کیوں پتہ چلتا ہے؟ مجھے اس کے تحفے آتے رہتے ہیں، پوری ڈائریاں بھر کے مجھے یہ بھیج دیتے کہ میں شاید آگے جمع کروا دوں گا. اب میں کیا کروں اس کو؟ اور پھر یہ کبھی دیکھا تو ظاہر کہ وہ پھر بعض اوقات جیو جلتا ہے کہ یار اتنی محنت کی ہے، اتنی محنت کی ہے، پتہ نہیں کتنے دن لگے ہوں گے، تھوڑا وقت نکال کر اور لکھا یہ غلط ہے، تو ہوگا کیا؟ ایک بار لکھیں، 100 بار نہیں لکھیں، ایک بار لکھیں، ایک پرفیکٹ یہ لکھیں. یہ کیسے ہو؟ تو یہ جو لکھے ہوئے اپنی کتابوں میں ہوتے ہیں نا درود شریف، تو اس کو دیکھ کر سامنے اسی طرح لکھیں تاکہ غلطی نہ ہو. یہ زیر زبر پیش لگانا ضروری نہیں ہوتا. اس زیر زبر پیش لگانے میں جو نا یہ بڑے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. غلط جگہ پر زیر پہنچ جائے گا، غلط جگہ پر زبر ہو جائے گا، تو نہ لکھیں تو اس میں عافیت ہے. زیر زبر تو اس میں مطلب تو ہر ایک کو آتا نہیں ہے. طرح طرح کے تغرے پہلے تو بہت آتے تھے، پھر میں نے سمجھانا شروع کیا، اور تغرے لکھ کر، درود پاک لکھ کر، آیتیں لکھ کر، مجھے مطلب فریمیں بنا کر، اور صحیح بات ہے کہ اپنا خون چلے. یار کیا ضرورت تھی لکھنے کی جب لکھنا نہیں آتا؟ تو اتنا خرچہ کیا، کڑھائی کی، اور لکھا ہوا غلط. اب کس کو مطلب آدمی کیسے سمجھائے؟ تو جو تیار تغرے ملتے ہیں وہ پھر بھی غنیمت ہوتے ہیں کہ وہ مطلب سوچ سمجھ کر یا کسی سے مطلب لکھواتے ہوں گے، کتابت کرواتے ہوں گے وغیرہ. خیر تو مجھے فریم میں، اور یہ تو پہلے تو بہت آتی تھی، اب تو الحمدللہ کم ہو گئی. یار میں کہاں رکھوں فریم ہے؟ نہیں، قیمتی فریمیں کام نہیں آتی، صحیح بات ہے. اچھا مٹھائیاں کئی بار رد کیا نا میں نے. مٹھائیاں مولانا کو خاص کر نہیں دینی چاہیے، بیچارہ کتنی مٹھائی کھائے گا یار. تو مٹھائی کے ڈبے اب بھی بھیجتے ہیں، کوئی پیڑے بھیجتے ہیں. یار میں کیا کروں یار، کہاں رکھوں، کہاں ڈالوں اس کو؟ ایسی ایسی چیزیں لوگ بھیجتے ہیں کہ وہ واقعی بولتا ہوں کہ ہمارے استعمال کی نہیں ہوتی. اور یوں مطلب خیر آگے کوشش کی جاتی ہے کہ بڑھا دیا جائے، کسی کو دے دیا جائے، لیکن بعض اوقات یار رہ بھی جاتی ہے چیز. تو اس لیے مطلب میں تو کہ مجھے آپ کا مال نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے. آپ
I want you. میں آپ کو مانگتا ہوں اس طرح کہ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کے ذریعے آپ مجھے مل جائیں. یہ تحفہ میرا. 12 دینی کام اوڑھ لیں، یہ تحفہ. نمازی بنا دیں کسی کو، یہ میرا تحفہ. اب مٹھائی کا ڈبہ تو میں نے کھول کے بھی نہیں دیکھنا، سچی بات کرتا ہوں. کھولیں گے تو کھانے کو جی جائے گا. میدے میں گیا تو پھر میدا احتجاج کر سکتا ہے. بوڑھا آدمی کیا کھائے گا بیٹا یار؟ کھانا بھی نہیں ہے، کھاتے ہیں بعد کھاتے ہیں پھر وہ بیچارے کھاتے ہیں پھر پچھتاتے ہیں. تو ایسا نہ کیا کریں کہ یہ علماء کو، مشائخ کو، امام صاحبان کو، خطیب صاحبان کو ابھی حج پہ آئیں گے نا، یہ دیں گے مصلی. اب یہ یار کیا کریں گے مصلی؟ دکان کھولیں گے. جس حاجی صاحب کو دیکھو مصلی اٹھائے چلا رہا ہے. یار اگر دینا یہ تو یار کوئی دیکھے نہیں، اس طرح آپ کچھ رقم دے دیں. اماموں کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں. آپ کی مٹھائی یہ 1000 روپے کا ڈبہ، یہ بیچارہ کیا کرے گا امام صاحب؟ اس کو 500 روپے دے دیں یار. اس کا ایک ٹائم کا راشن ہو جائے گا بیچارے کا. بچہ بیمار ہے اس کے لیے دوا آ جائے گی. ماں بیمار ہے اس کو دوا بھیج دے گا. یہ واقعی میں بولتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ جن کے تم تراک کے نام ہو نا، گھر میں گوشت نہیں کھا سکتے. ایسے مجھے تجربہ ہے. یار گوشت کو عام آدمی کھا سکتا ہے یار کوئی؟ آپ مٹھائی کا ڈبے دے رہے ہو، 1 کلو گوشت پہنچا دو نا یار. فریج میں رکھ کر 8 دن تک بچے ان کے بوٹیاں کھائیں گے، خوش ہوں گے. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ میں اپنے لیے، خدا کی قسم اپنے لیے بات نہیں کرتا. میرے کو کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے. 2 نوالے بچ جاتے ہیں کھانے کے بعد، الحمدللہ کم نہیں پڑتے. مجھے نہ آپ کا پیسہ چاہیے نہ آپ کے تحفے چاہیے. میں سچی بات بولتا ہوں، واللہ باللہ تاللہ میں آپ سے مانگ نہیں رہا اپنے لیے. میں اپنی برادری جو ہے نا، یہ علماء کرام اور اس طرح کے ائمہ کرام، خطبہ اور اس طرح کی مطلب ان شخصیات کے لیے مجھے پتہ ہے کہ یہ ستھرے کپڑے پہنتے، ایک سونا مونا کرتا ہوتا ہے، اسی کو دھو کے چلا رہے ہوتے ہوں گے بس بیچارے. اور ہم کو پتہ نہیں ہے، بیچارے مائنس بیچارہ میں یار. یہ تو علماء ہیں تو یہ ان کا ہم کو پتہ نہیں چلتا. ہم تو یار بڑے اجلے کپڑے پہنتے ہیں. کیا کریں، اجلے کپڑے نہیں پہنے تو تنقید بھی تو آپ ہی لوگ کرو گے کہ مولانا اگر میلا کپڑا پہن کے چلا ہے. میلا پہننا بھی نہیں چاہیے، صفائی ایمان کا حصہ. لیکن آپ سمجھا کرو، مجھے آپ کو کہنا چاہتا ہوں، میرے علاوہ یوں سمجھو سب غریب ہیں. میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں. میرا رفعتوں پہ نصیب ہے، مجھے آپ سے مال نہیں چاہیے. میں سچی بات بولتا ہوں، مجھے کوئی رقمیں آ کر بعض اوقات دیتے بھی ہیں، مجھے عام طور پہ خوشی اپنے دل میں محسوس نہیں ہوتی. اب کیا کروں، نہیں ہوتی مرضی بھی، میری مرضی بھی نہیں ہے، اس میں نہیں ہوتی خوشی. کیا کروں، کبھی ہوتی بھی ہے کبھی نہیں بھی ہوتی. تو یوں مطلب یہ کہ میں اس کا مجھے کھانا مل جاتا ہے، ایک سے ایک تن ڈھانپنے کے لیے، کپڑے مل جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے، امامے مل جاتے ہیں، عطور، خوشبویات، عطر سب مل جاتا ہے مجھے. کھانا بھی مل جاتا ہے، پینا بھی مل جاتا ہے. تو اب میں کیا کروں، سر چھپانے کے لیے جگہ بھی میرے پاس موجود ہے. تو اب اور کیا چاہیے، بینک بیلنس جمع کرنے کا شوق نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دم دمادم دستگیر غوث اعظم دستگیر، میرا پیر غوث اعظم دستگیر. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کسی تکلیف میں مجھ سے مدد مانگے وہ تکلیف دور ہو، اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر پکارے وہ سختی دفع ہو. آپ ولیوں کے امیر غوث اعظم میرے پیر، آپ ولیوں کے امیر غوث اعظم میرے پیر، آپ سانا کوئی بھی غوث اعظم میرے پیر. آپ ہے بھی لوگی بھی غوث اعظم دستگیر.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یا اللہ پاک یہ پیارے پیارے پھول جیسے بچے ہیں، ان کو سب کو بعمل عالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنا، اور انہیں ان کے ماں باپ سمیت بال بچے، ان کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور خاندان سمیت بار بار حج نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھا. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ لاہور جیلان ایکسپریس جواب دیں گے. دم دمادم دستگیر میرا پیر میرا پیر غوث اعظم دستگیر، محبوب رب قدیر غوث اعظم دستگیر، سارے پیروں کے ہیں پیر غوث اعظم دستگیر، بے مثال و بے نظیر غوث اعظم دستگیر، دل پسند و دل پذیر غوث اعظم دستگیر، آپ ہیں پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر، آپ ولیوں کے امیر غوث اعظم دستگیر، آپ ولیوں کے امیر غوث اعظم دستگیر، دم دمادم دستگیر. غوث اعظم دستگیر. ماشاءاللہ بغداد کے قافلے جوک در جوک روانہ ہو رہے ہیں الحمدللہ. عبدالباسط اتاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ وقتاً فوقتاً ہمیں کچھ بزرگوں کی طرف منسوب اقوال نظر آتے ہیں، تو ان کی آسانی سے تصدیق کس طرح کی جا سکتی ہے؟ ہاں یہ ہے بڑا مشکل. اب ان کی ہے مطلب جیسے کہ کسی بزرگ کی طرف نسبت ہے یا صحابی کی طرف نسبت ہے، تو اب صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین وغیرہ کے حالات پر اللہ والوں کی باتیں، یہ بہت ضخیم کتاب ہے، 6-7 جلدوں میں 8 جلدوں میں مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے. یہ نام ڈھونڈ کر اس صحابی کا، اس بزرگ کا، اس مضمون کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس میں مل جائے. یہ ایک طریقہ سمجھ میں آتا ہے، یا سرچ کر دیا جائے. یہی کتابیں اس سے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے تو سرچ کرنا جن کو آتا ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں، تو وہ جلدی مل جائے گا کہ واقعی یہ ارشاد اس میں موجود ہے یا نہیں. واقعی کوئی بھروسہ نہیں ہے. لوگ گڑ گڑ کے بھی چلاتے ہیں. جو حدیث سے لوگوں نے لاکھوں گڑی ہیں، ہاں 2 4 5 نہیں، ہاں لاکھوں گڑی ہیں. ایک طبقے کی طرف منسوب کر کے میرے آقا اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ میں لکھا کتنے سالوں کا اعلیٰ حضرت کو کہ انہوں نے 3 لاکھ حدیثیں گڑی ہیں مخصوص مضمون کے مطابق. 3 لاکھ موضوع، اس کو موضوع بولتے، موضوع مانے من گھڑت. تو اور کتنی، اور اب کتنی گھڑی جاتی ہوں گی. اس وقت کہاں یہ ٹیکنالوجی اس طرح کی تھی یا سوشل میڈیا تھا. اب تو دن کو پتہ نہیں ڈیلی کتنی گڑ گڑ کے یہ اللہ نہ کرے چلاتے ہوں گے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آئے نا تو یہ سمجھو آپ کو ریڈ الرٹ ہو جانا ہے اور علماء سے رجوع کرنا ہے، یا اگر آپ اہل علم ہیں اور اہل ہیں تو کتابوں سے اس کو ملانا ہے. اچھا یہ بھی تجربہ ہے کہ بزرگوں کے قول جو ہیں یہ آتے ضرور ہیں، یہ ہمارے اپنے لوگ بھی چلا رہے ہوتے ہیں، یہ چلا رہے ہوتے ہیں بس یہ سنی سنائی کر کے اور اس طرح. اور جب ان کو اصل کتاب سے ملاتے ہیں نا تو یار کچھ نہ کچھ فرق نکل آتا ہے. یہ مجھے تجربہ ہوا. سوشل میڈیا والے جیسے یہ لوگ ملا کر دیکھتے ہیں تو فرق ہوتا ہے. یا کسی بزرگ کی طرف یہ قول ہے تو پھر پتہ چلا کہ بھائی اس بزرگ کے طرف سے تو نہیں ملتا، دوسرے بزرگ کا یہ قول ہے، یہ بھی ہوتا ہے. اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ملا بھائی فلاں صحابی کا فرمان تو مل رہا ہے، سرکار کا نہیں مل رہا. تو یہ عوام جو ہے نا یہ بہت کم احتیاط کرتی ہے. تو اس لیے سوشل میڈیا اس کو کتاب نہ سمجھیں اپنی کہ یہ کوئی آپ کی مستند کتاب ہے، یا یہ جو اپنے نیٹ وغیرہ ہیں، یہ انٹرنیٹ اور یہ اس کو اپنی مستند کتابیں نہ سمجھے. کتابیں وہی مستند ہیں جو ہمارے علماء نے لکھ کر ہم کو ہارڈ کاپیاں دی ہیں، یا کوئی جیسے ہماری دعوت اسلامی الحمدللہ اس کی ویب سائٹ ہے، یہ مستند ہیں. ان پر جو کتابیں ہیں الحمدللہ اس پر آپ اعتماد بھلے کر لیں، لیکن ہر ایک کو آنکھیں بند کر کے فالو نہیں کر رہا ہے. حضور یہاں یہ ہے کہ
بات کون سی آئی ہے نا اس وقت اس کو زیادہ اہمیت نہیں ہے، کہاں سے آ رہی ہے اس کو زیادہ اہمیت دے دی جائے، کہ مجھے جو یہ حدیث آئی ہے یا مجھے یہ کال آیا ہے یا مجھے یہ کوئی بھی بات پہنچی ہے یہ آئی کہاں سے ہے، اس کا مطلب اس کا وے کون سا ہے، یہ ضرور چیک کر لیا کرے گا. آپ کو پوسٹ بھیج کون رہا ہے، کیونکہ جو آپ کو پوسٹ بھیج رہا ہے نا وہی اس کی اتھینٹیکیشن یا نان اتھینٹیکیشن کے لیے وہ بڑا ریلائبل چیز ہوتی ہے. تو اب آپ کے پاس آئی ایک ان نون جگہ سے ہے، بھلے نیچے بخاری لکھا ہوا ہے، نیچے مسلم لکھا ہوا ہے، پورا حوالہ لکھا ہوا ہے، یہاں تو پوری پوسٹ بن جاتی ہے، پورا مدنی چینل کا لوگو تو لائیو تو اب امیر سنگھ فیس بک کا پیج جو سارا لکھا ہوگا، لیکن وہ دعوت اسلامی کی پوسٹ نہیں ہوگی. وہ اس کی پوسٹ کے لیے آپ کو دعوت اسلامی کے پیج پر جا کر چیک کرنا پڑے گا کہ آیا واقعی دعوت اسلامی پوسٹ جاری کی ہے نہیں کی ہے. تو یہ ضرور ہے کہ کون سی بات آئی ہے اس سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ یہ بات مجھے کہاں سے آئی ہے. تو ایک ریلائبل وے ہے دعوت اسلامی جو ہزاروں کی تعداد میں ہمیں پوسٹیں، بکس اور ویڈیوز ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے، اور اس کے پیچھے پورا ایک تفتیشی مجلس پینل بیٹھا ہوا ہے مفتیان کرام اور علماء کرام کا اور ذمہ داران کا. تو وہ پوری کے پورا ایک جس راستے سے گزر کر یہ چیز آ رہی ہوتی ہے الحمدللہ بہت کم چانس رہ جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی بڑی میجر مسٹیک رہ جائے. الحمدللہ یہ جھوٹ اور یہ مطلب بے احتیاطی نئی نہیں ہے پرانی، لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے اس کی مقدار ہے نا بہت بڑھ گئی ہے. ایک بہت پرانی بات بتاؤں میں آپ کو، ایک کو تقریر کا شوق تھا، خود اس نے مجھے اپنا شوق بتایا تھا، اس دعوت اسلامی سے پہلے کا واقعہ ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس نے کئی تقریر کی اور تقریر میں اس نے ایک حدیث سنائی. وہ حدیث میں آپ کو نہیں بتاؤں، مجھے پتا ہے کہ یہ عوام میں بیان کرنے کی نہیں ہے. تو ایک بوڑھا آدمی تھا ادھیڑ عمر کا، ہم جس کو کاکا بولتے ہیں، میمن تھا وہ کاکا، میمن کاکا. آپ لوگ پنجابی جو ہیں کاکا بچے کو بولتے ہیں، ہم کاکا ادھیڑ عمر یا بوڑھے کے، بوڑھا جو ہوتا ہے اس کو میمنی میں کاکا بولتے ہیں. کاکا کے لفظی معنی ہمارے چچا، انکل، پہلے کاکا بولتے تھے اب انکل بولتے ہیں، وہ انکل انگلش ہے. خیر، تو اس نے یہ بول دی، وہ حدیث سے ہی بیان کی تھی اس نے. وہ کاکا نے بولا یہ کہاں لکھا ہے؟ تو بولا میں نے بھی اندھیرے میں تیر مارا، بخاری میں لکھا ہے. اب وہ کاکا بھی ٹلے ایسا نہیں تھا، کاکا نے بولا میں نے ساری بخاری پڑھی ہے، کہیں نہیں لکھی حدیث. بولا یار میں پھنس گیا تھا. تو یہ جھوٹ بولنا نہیں چاہیے کہ بخاری، یہ اس نے غلط کیا مقرر نے جو بھی کیا جس نے تقریر کی تھی. تو یہ یعنی کہ یہ نیا نہیں ہے، یہ دھندا بہت پرانا ہے لوگوں کا. وہ جھوٹ بولنے میں اثر نہیں کرتے، پھنس جاتے ہیں. تو یہ نہیں سوچتے کہ یہاں اگر میں بخاری بول کر روب ڈال بھی دیتا، لیکن وہ کاکا تھا وہ گلے پڑ گیا. باقی دوسرا ہوتا تو وہ بھی جاتا، مطلب برہم میں آ بھی جاتا، چاچا بخاری بھی ہے، یار مجھے پتا نہیں تھا. تو یوں ابھی آپ چھوٹ تو جاتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد جو پھنسو گے نا جھوٹ بولنے کی وجہ سے، پھر کون چھڑائے گا؟ تو اس لیے بول دے کہ مجھے یہ حدیث تو میں نے سنی ہے یا پڑھی ہے یا علماء سے سنی ہو تو یہ کہہ دے، لیکن مجھے حوالہ پتہ نہیں ہے. یا اگر یہ کر سکتا ہے بولے انشاءاللہ میں معلوم کر کے عرض کروں گا. ایسا کوئی مطلب راستہ، درست راستہ، سچا راستہ، جھوٹ والا نہیں. حدیث سچ بیچارے نے بیان کی، لیکن وہی کہ خاصاں دیگل عامہ آگے نہیں مناسب کرنی، پر اس نے عمل نہیں کیا. کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کر، بات کر. اس پر بھی اس نے عمل نہیں کیا، تو یوں یہ پھنس گیا. تو ہر بات ہر ایک کو نہیں بولی جاتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد بخاری شریف میں کہ ان کا فرمان ہے کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض باتیں ایسی سنی ہے کہ میں اگر تم لوگوں کو بیان کروں شاید تم میرا گلا کاٹ دو گے. یعنی ایسی مطلب یعنی کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ راز کی باتیں ہوتی ہیں جو ہر ایک اس کو نہیں سمجھ ہی نہیں آتی. تو یہ خواص کو یا اخص الخواص کو بیان بتائی جاتی ہیں جو سب کے لیے نہیں ہوتی. یہ تو سب میں ہوتا ہے. جیسے ہم بھی ایک دوسرے کو راز کی بات بتاتے ہیں، وہ دوسرے کو ہم نہیں بتا سکتے کہ دوسرے کو بتائیں گے تو یہ کوئی مسئلے کھڑا کر دے گا. تو یوں شریعت میں علماء، مشائخ اور انبیاء کرام اور جہاں بھی صحابہ کرام کے بعد ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو خواص کو یہ حضرات بتاتے اندر ضرورتاً، باقی یہ کہ عوام میں نہیں کر رہی ہوتی.
تو اس لیے ہم بھی محتاط رہیں جب بھی بیان کریں. کبھی کبھی ہم سے بھی نکل جاتا ہے واقعی، یعنی احتیاط نہیں ہو پاتی. احتیاط کی سوچ ہے، احتیاط کا ذہن ہے کہ نہ ہر واقعہ بیان کرنا ہوتا ہے، نہ ہر حدیث پاک بیان کرنی ہوتی ہے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں قرآن کریم بھی خالی ترجمہ نہ پڑھا جائے، اس کی تفسیر ضرور پڑھی جائے کہ بعض اوقات احکام منسوخ ہوتے ہیں، یا بعض ہوتی ہے کہ آیتیں ایسی ہوتی ہیں بالکل آیت تو ہر آیت درست ہی ہوتی ہے، جو آیت یا جو احکام منسوخ ہوئے وہ بھی درست تھے لیکن اس وقت تک تھے، اب اس کے بدلے یہ حکم ہے. تو یہ اب یہ ایک علم ہے اور اس میں باریکیاں ہیں. تو یہ کہ ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے نا کہ بعض اوقات تو لگے گا کہ یہ بالکل حکم ہے، تو پہلے حکم تھا یہ، اب مستحب رہ گیا. اس کی حدیثیں ہوتی ہیں یا دوسری آیتیں اس کو منسوخ کر رہی ہوتی ہیں، اس طرح ہوتا. تو یہ جید علماء جو ہے نا ان کے پاس یہ علم ہوتا ہے. ہر درس نظامی کیا ہوا یا مدنی کا جس کو ٹائٹل ملا، ضروری نہیں کہ وہ اتنی گہرائی جانتا ہو. تو یعنی جتنا آدمی کا مطالعہ وسیع ہوگا، مطلب نجی مطالعہ، پرائیویٹ اسٹڈی، علماء کی صحبت ہوگی، پوچھنے کی عادت ہوگی. میں پوچھنے کا اتنا مطلب تجربہ کار ہوں کہ مت پوچھو بات. کبھی کبھی بولتا بھی ہوں، میں سفر کے ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے پوچھنے کے لیے سمجھے مرغا بن کر بسوں میں سفر، مفتی اعظم پاکستان وہ بہت مسئلے پوچھتا تھا جا کر. پھر اور کسی عالم کا پتہ چلتا کہ وہ آئے مفتی صاحب ہیں، تو بعض اوقات ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا اور سوالات. اور پھر بعض اوقات یہ کہ وہ مطلب ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ ہر ایک سے ہر جواب بن نہیں پڑے. تو یہ بہرحال کہانیاں بہت ہیں. تو اس میں یہ کہ تو میرا علم اسی طرح کا ہے. خالی ایک کتاب پڑھ لی تو اس میں بولو کہ یہ سارے مسئلے میں الحمدللہ، مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے. پھر باہر شریعت، آپ باہر شریعت ہم نے پڑھی، آگے بڑھتے گئے پیچھے بھولتے گئے. یعنی ایک مسئلہ سمجھو 100 بار پڑھا ہوگا پھر بھی مطلب بھول جاتا ہوں. یعنی یہ ہوتا ہے آدمی کے ذہن سے نکل جاتا ہے. تو یہ علماء پھر بتاتے رہتے ہیں. تو یوں مطلب اپنے مدنی مذاکرہ چلتا ہے. اب بھی پوچھتا رہتا ہوں، اب بھی پوچھنے سے پیچھے نہیں ہٹتا. اچھا ابھی جیسے کہ یہ میں آپ کو تازہ آج کی مثال دوں. یہ سوال آیا میرے پاس کہ یہ لکھ کر جو ثواب ہے درود شریف لکھنے کا، تو کیا یہ موبائل فون پر ٹائپ کریں گے تو بھی اس کا یہ ثواب ملے گا؟ اب میرے لیے جدید تھا تو میں نے فوراً مفتی اہل سنت کو پیغام دیا. تو انہوں نے جواب دیا جی. تو میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا، سوال چلوا دیا، ہم نے جواب دے دیا. تو یوں یعنی کہ اس سے اب میں نے بتایا، بات نکلی تو میں نے بتا دیا کہ اپنے مطلب یوں نہیں سمجھے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے اور میں پوچھوں تو یہ میری کوئی کچی ہو جائے گی. پیر مرید سے پوچھے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، علم یہ ضروری نہیں ہے کہ پیر کے پاس زیادہ ہو، مرید کے پاس بھی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ شرمانا نہیں چاہیے. بولتے نا حکمت کی بات بچے سے بھی ملے تو لے لینی چاہیے. مجھے لوگ مطلب غلط بتاتے رہتے ہیں کبھی کبھی کہ آپ نے یہ غلطی کی، وہ غلطی کی، یہ غلط بتایا. کبھی کبھی ایسا ہوتا رہا ہے میرے ساتھ. تو میں کبھی نہ ان کو یہ بولتا ہوں کہ یار سوچ سمجھ کر بتایا کرو. یہ دیکھ لو فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، سمجھے میرے اتنے عرصے کا تجربہ ہے. کبھی بھی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو میں ڈانٹوں گا، ان کی کچی کروں گا تو یہ میں صحیح یہ میری غلطی بتانے میں صحیح ہوگا نا تو بھی نہیں بتائے گا، میرے سے وحشت ہوگی اس کو. تو میں اس کو فری کرتا ہوں اور اس طرح میری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور میری اصلاح ہوتی ہے کہ میں قیامت کے دن پکڑا جاؤں. اسے بہتر نہیں کہ یہاں پکڑا جاؤں آپ کے پاس. یہ آسان ہے نا. اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے میری یہ باتیں آپ لوگوں کو ڈھارس دیں گی کہ یار اس میں شرمانا نہیں چاہیے اور پوچھ لینا چاہیے، آسرا نہیں کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. اس کا دوسرا پہلو بھی اگر ارشاد فرما دیں. ایک تو یہ پہلو تھا کہ ہر بات ہر ایک کو نہیں کی جاتی، بڑی خاص بات خاص لوگوں کو کی جاتی ہے. لیکن حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سوچ اور آپ کی جو ماشاءاللہ جو بات سامنے آئی کہ انہوں نے بھی وہ بات بیان نہیں کی کسی اور کے ساتھ. یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی کسی سے خاص سمجھ کر بڑی خاص بات شیئر کر دینا تو وہ ہو جاتا ہے خاص.
پھر وہ یہ خاص بات عام لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے کہ بڑی اندر کی بات ہے نا، یہ ہر ایک کو بتانے والی نہیں ہے، حضرت صرف مجھے بتائیے، مطلب آپ بھی کسی کو بتانا نہیں نا، یوں کر کے وہ خاص بات خاص کر کے ان عام لوگوں تک پہنچاتا ہے جو عام لوگوں تک نہ پہنچانے کے خوف سے یہ بات خاص نے خاص کو بتائی تھی. میں نے تو وہ مقرر کی بات جو حدیث اس نے صحیح بیان کی تھی آپ کو نہیں بتائی نا، حالانکہ مطلب یہ کتابوں میں لکھی ہے، وہ حدیث بہار شریعت میں لکھی ہوئی ہے، کہ میں نے نہیں بتائی. یہ بات اوقات ہوتا ہے یار پتہ نہیں اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، پھر ناظرین وہ لے کر مطلب کو واٹچ دیکھتے ہوتے ہیں، یا کچھ ہاتھ میں آئے تو اچھال دیں، حالانکہ اچھالیں گے تو خود ہی پچاڑ کھائیں گے. وہ بالکل مستند حدیث ہیں، لیکن ہر مستند حدیث کتاب میں صحیح ہے، ہونی چاہیے، ہوتی بھی ہیں، لیکن بعض وقت ہم جیسوں کی کتاب میں بھی احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ یہ جو حالات جو ہوتے ہیں، بعض سوشل میڈیا کے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، حالانکہ میں یہ الفاظ کم استعمال کرتا ہوں، میں کہ جمع میں استعمال کیا میں نے، مطلب یہ کہ یہ پھر کوئی بھاشا سمجھتے نہیں ہے، یہ اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا کر بھی کسی فرد کو بدنام کرنے پر تل جاتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں، اور کئی لوگوں کو یہ مطلب اس میں وہ گمراہ کر دیتے ہیں معاذ اللہ. حالانکہ ہوتی ہے حدیث پاک، تو ہر ایک حدیث پاک سمجھنے کی صلاحیت تھوڑی رکھتا ہے، پھر تو سارے محدثین ہوتے ہیں، محدثین کی محتاجی ہی نہ رہتی. صحیح بخاری شریف میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ فرمان ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے سامنے وہی بات بیان کرو بما یعرفون، جسے وہ سمجھ سکیں. اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا جائے؟ یعنی تم ایسی باتیں بیان کرو کہ جو ان کی سمجھ میں نہ آ سکیں، ان کی عقل میں نہ آ سکیں، اور پھر نتیجہ یہ نکلے کہ وہ بات اللہ اور اس کے رسول کی ہو اور وہ اس کو جھٹلا دیں. اسی طرح صحیح مسلم کے مقدمے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اسی طرح کا فرمان یہ موجود ہے. سبحان اللہ، بے شک فتح رسول شریف میں بھی اس طرح کی باتیں لکھی ہیں کہ ایسے جو نیو مسلم کے سامنے پیچیدہ باتیں اور اس پر ارشاد فرمایا تھا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ مطلب ان کو نماز وضو غسل یہ چیزیں بتاؤ، اسلامی عقیدے سمجھاؤ، یہ ایسی باتیں گہری مت کرو کہ کہیں کوئی واپس اسلام سے ہی پلٹ نہ جائے. بعض لوگ وہ ہیں جو صرف کتابیں پڑھی ہیں اور وہ کتابیں پڑھ کر پہنچانے کا ان کا جذبہ بن جاتا ہے، کیونکہ کتابوں میں تو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کتابوں میں تو لکھا ہوا، تو ان کو ایسا لگتا ہے یار یہ بات آج تک کسی نے نہیں بیان کی ہے، اور وہ بیان کر دیتے کہ دیکھو چھپایا گیا. وہ مطلب کہ وہ نادان یہ نہیں سمجھتا کہ یہ بات تم سے پہلے انہوں نے بھی 100 دفعہ پڑھی ہے، مگر ان کے پاس حکمت و دانائی تھی، ان کو پتا تھا کہ یہ بات عوام میں لانے کی نہیں ہے. اب یہ ان کی استادوں کی کوئی ایسی خاص جگہ ہوتی نہیں ہے، ان کی بھی استاد کا ایسا کوئی پیچھے سے کوئی ایسا کوئی صحیح جگہ پر کھاتا کھلا ہوا ہوتا نہیں ہے. اب ان کو بس کتاب پڑھنی ہوتی ہے اور آگے انہوں نے بیان کرنی ہوتی ہے، خود بھی فتنوں میں پڑھنا ہوتا ہے، قوم کو بھی فتنے میں ڈالنا ہوتا ہے. اصل میں کتاب بھی پوری نہیں پڑھی ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو باتیں بیان نہ کرنے کی ہوتی ہیں ان میں وہ باتیں ہوتی ہیں جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ چھپایا گیا، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہوتا. وہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ صدیوں قبل ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، ان کے جوابات علماء اپنی کتابوں میں بیان کر چکے ہوتے ہیں. اب اگر ہم اسے عوام الناس کے سامنے بیان کر کے وہ جوابات بھی ان کو سمجھائیں تو یہ ان کے لیے فتنے کا سبب بنتا ہے، آزمائش کا سبب بنتا ہے. تو یہ کچھ چھپانا نہیں کہلاتا. چھپانا وہ علم کہلاتا ہے کہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، جس کے ذریعے سے وہ فائدہ حاصل کریں. اگر اس علم کو کوئی چھپاتا ہے تو اس پر پھر وعید ہے کہ اس کو آگ کی لگام قیامت کے دن ڈالی جائے گی. ورنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیوں ارشاد فرماتے کہ میں نے 2 طرح کے علم نبی پاک سے حاصل کیے ہیں، ایک وہ ہے کہ بثثتہ، میں نے اسے تمہارے درمیان پھیلا دیا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ اگر اسے پھیلاؤں تو تم میرے جو گلا ہے اسے کاٹ دو گے. تو ایسا کیوں فرماتے آپ؟ اسی لیے فرمایا کہ ہر بات ہر ایک کے سامنے بیان نہیں ہوتی. بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ اکرام علیہ رضوان کو حکم دیا کہ یہ بات لوگوں کے سامنے تم نے بیان نہیں کرنی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیثیں ہیں اور دیگر صحابہ اکرام علیہ رضوان کی یہ حدیثیں موجود ہیں. تو یہ چھپانا نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کو فتنوں سے بچانا ہوتا ہے. ان کے سامنے وہی بات بیان کی جاتی ہے جو ان کے دین کے لیے مفید ہو. بے شک، سبحان اللہ. یہ اگر گفتگو آپ لوگ یاد رکھو گے نا انشاءاللہ بہت نفع اٹھاؤ گے. یہ مقررین کے لیے بھی مفید ہے، واعظین کے لیے بھی مفید ہے، مبلغین کے لیے بھی مفید ہے. ہر واقعہ جو کتاب میں لکھا ہے، حدیث لکھی ہے، وہ بیان کرنا ضروری نہیں ہے.
सोच समझ कर बाज़ औक़ात मुशावरत कर लें कि ये बयान की जाए नहीं की जाए, या ये सोशल मीडिया पे दिया जाए ना दिया जाए। मैं खुद कभी निगरानी शुरा से मुशावरत करता हूँ कि यार ये सोशल मीडिया पे देवाए तो ये हाँ बोले ना बोले। कभी आपको भी भेजता हूँ ना, इस तरह मशवरे करता हूँ। कभी ये मुझसे बीच में नहीं, कुछ अर्से पहले एक मैं वो बताऊंगा ना कि निगरानी शुरा ने पूछा था कि ये बयान कर दूं या बयान करूं, मुझे कहा नहीं यार मसला खड़ा हो जाएगा। तो ये हम लोगों की मुशावरत होती है इस तरह कभी कभी, तो ये होनी भी चाहिए। सरकार ये उस वक्त की बात है जब ईमेल का दौर था। अच्छा, व्हाट्सएप नहीं, मैं आपको मैं हिकायत कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और मदरी चैनल था, मगर ईमेल के जरिए आपसे रब्ता रहता था, बैरून मुल्क थे। मैंने हफ्तावार इज्तिमा में बयान किया था और मैंने एक हदीस बयान की थी। उस हदीस बयान करने में, हदीस अभी नहीं बयान करूंगा वो हदीस कौन सी थी, ठीक है। तो मैंने वो हदीस बयान की, आपकी मुझे ईमेल आई इज्तिमा के बाद। आपने वही हस्बे एक आदत, एक हौसला अफजाई और माशाअल्लाह, और जो एक आप फिर आपने कहा कि इमरान ये हदीस मुझे दावत इस्लामी से पहले से पता है, लेकिन उम्मत इस हदीस को सुनकर बेबाक ना हो जाए, इस वजह से मैंने आज तक ये हदीस बयान नहीं की और आज आपने बयान कर दी है। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, ये हो गए होंगे 15 साल। मदरी चैनल शुरू होने के शायद चंदी अरसे के बाद ये हुआ था। भाई ये ऐसी बात अल्लाह पाक की रहमत से ज़हन में बैठ गई है कि अब मतलब कि ये कोई भी चीज़ सामने आती है ना तो ये आ जाता है ज़हन में कि यार ये आवाम तक बात करनी है या नहीं करनी। वो आपकी एक ईमेल आई थी, इतने बरसों गुजर गए इसको, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मेरी मुराद किसी और बात की, मैं आपको अकेले में शायद याद दिलाऊं। वो नहीं, मैं अलग से बात कर रहा हूँ, वो अलग बात है जो आप फरमा रहे हैं। मैं जो इस वक्त कह रहा था ना वो एक और बात थी जी, जी। जो इस वक्त मैं आपको अर्ज कर रहा था। आप जो मुझे हदीस का बयान कर रहे हैं मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये के बाद हदीसें मैंने ज़माने से पढ़ी हुई हैं, वह अंदर है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं समझता हूँ कि यार ये अवाम में बयान करेंगे तो कुछ कब कुछ हो सकता है, ये नहीं समझ पाएंगे, हम इनको संभाल नहीं सकेंगे, हमको आके बोलेंगे भी नहीं, समझे कि भाई इसका क्या मतलब है या क्या शरह है वगैरह। तो अपनी इल्मियत और फ़न खिताबत का जौहर दिखाने के बजाय बात बंदा वो करे कि जिससे उम्मत की इस्लाह हो और उसकी आखिरत बेहतर बने। बाकी अपना रोब झाड़ना, अपनी इल्मियत झाड़ना और वो हार्ड अल्फाज बोलकर और ये मतलब वो अपना सिक्का जमाना, तो माज़अल्लाह आखिरत में फंसाने वाली बातें हैं। अल्लाह इससे बचाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अच्छा, वो हदीस पाक वो अर्ज करूं, जिसने मुझ पर जानबूझकर, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद जो है ना, वो मतलब बयान करते वक्त बड़ा बंदे को डरना चाहिए। शिफा शरीफ में इस तरह के वाक़यात बुजुर्गों के हैं कि बाज़ ऐसे खाइफीन होते थे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कहते हुए बहुत डरते थे। वो यहाँ तक कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, हाँ इसी तरह फरमाया था, नहीं नहीं मुझे बराबर याद है, इसी तरह फरमाया था। ये मैं इस तरह आपको अपने अंदाज में इतना डरते थे कहीं कोई लफ्ज़ या हर्फ आगे पीछे ना हो जाए, है ना इस तरह के। तो ये मतलब हम लोग तो बेबाक हैं, जो मुंह में आया सरकार ने फरमाया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और मतलब नहीं। तो इसलिए मैं भी कोशिश करता, आपने नोट किया होगा, मैं लिखा हुआ देखकर प्यारे आका का फरमान हत्तल इम्कान कोशिश करता हूं कि लिखा हुआ देखकर बयान करूं ताकि गलती ना हो। और उसमें भी कभी शक पड़ता है कि पता नहीं तर्जमा दुरुस्त भी है या क्या है, किस किताब का है, तो बाज़ औक़ात फिर मैं अवॉइड कर जाता हूँ यार कहीं भूल ना हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हाजी शाहिद गंबट पहुंचे हुए हैं, अब तो मदनी मुज़ाकरों के इज्तिमा शुरू हो गए माशाअल्लाह। कहाँ पहुंचे हुए? गंबट। गंबट, वाह, गंबट और गुम्बद है ना, गौसपा का गुम्बद भी तो है ना। तो चलो बगदाद के मुसाफिर सुन लेते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गंबट में तो इस वक्त बगदादी बाहर हैं, वाह।
اور مدنی قافلوں میں بھی یہ سارے سفر کر جائے نا غوث پاک کے حصار ثواب کے لیے 11ویں شریف کے مہینے میں ہی. کیا بات ہے مدینے کی، کیا بات ہے بغداد کی. بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا، رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا، رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا. یا پیر غوث اعظم قسمت کھلے گی کس دم، یا پیر غوث اعظم قسمت کھلے گی کس دم، آئے گا کب یہ در پر تیرا غلام کہنا، آئے گا کب یہ در پر تیرا غلام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا، بغداد والے مرشد در پر بلا لے مرشد، بغداد والے مرشد در پر بلا لے مرشد، دیکھے تیری گلی کے یہ صبح و شام کہنا، دیکھے تیری گلی کے یہ صبح و شام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، اپنی رضا کا مرشد مژدہ سنائیے اب، اپنی رضا کا مرشد مژدہ سنائیے اب، مت پھیرنا اسے بے نیلے مرام کہنا، مت پھیرنا اسے بے نیلے مرام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، چھا جائے ایسی مستی مٹ جائے اپنی ہستی، چھا جائے ایسی مستی مٹ جائے اپنی ہستی، کر دو عنایت ایسا الفت کا جام کہنا، کر دو عنایت ایسا الفت کا جام کہنا، عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر، عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر، پھر خوب مسکرا کر کرنا کلام کہنا، پھر خوب مسکرا کر کرنا کلام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا، رو رو کے
امیر اہل سنت پیارے امیر اہل سنت صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سر میری ڈائری ایک نہیں ہے، کئی ڈائریاں زمانے سے وہ لکھتا چلا رہا ہوں، کچھ نہ کچھ ادھر ادھر پوائنٹس، روایتیں، اقوال، لیکن اب وہ خیر فی الحال تو یہ استعمال میں ہے. اب یہ بھی بھر گئی ہے تقریباً، اور اس میں بھی وہی ایک ہر بات بیان کرنے کی نہیں ہے. یہ دیکھتے ہیں تو بھی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ پڑھ نہ لیں اس میں سے، کہ ہوتی ہیں بعض باتیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے، ہے نا، عوام کو، خواص کو بھی. پرائیویٹ ہو کوئی ایسی گھریلو بات ہی لکھی ہو بالفرض تو خواص کو بھی نہیں بتانی ہوتی نا. تو ڈائری میں تو سب کچھ ہوتا ہے. اچھا، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے. جس کا یہ مسند امام احمد کے حوالے سے فتح رضویہ شریف میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. فتح رضویہ شریف جلد 23 صفحہ نمبر 717. تو دیکھیں، خالق کی جس کام میں معصیت ہو، نافرمانی ہو، تو اس میں مخلوق کی اطاعت فرما برداری نہیں کی جا سکتی. مثال کے طور پر کسی کو، اب ماں باپ کی فرما برداری تو ضروری ہے نا، لیکن اگر ماں باپ میں سے کسی نے کہا کہ نماز مت پڑھ، تو یہاں فرما برداری نہیں کریں گے، کہ کیونکہ یہاں فرما برداری کرنے میں ماں باپ کی اللہ کی نافرمانی ہے. تو جہاں اللہ کی نافرمانی ہو تو ماں باپ کی فرما برداری نہیں کریں گے، کہ ماں باپ مخلوق ہے. تو اسی طرح مطلب اگر ماں باپ میں سے کسی نے کہا کہ مثلاً کہ داڑھی منڈا دو، تو یا ایک مٹھی سے گھٹا دو، تو اب ان کی بات نہیں مانی جائے، کیونکہ یہاں مطلب یہ کہ داڑھی رکھنا اور پوری رکھنا یہ واجب ہے. گناہگار ہے جو داڑھی منڈائے یا چھوٹی کر دے، تو یہاں اللہ اور رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے. تو اس لیے ماں باپ کی فرما برداری یہاں نہیں کی جائے گی. ماں باپ کہے کہ حرام کما کے لاؤ یا فلاں جگہ سے چوری کر کے لاؤ، بالفرض کہیں، یا بے پردگی کا حکم دیں وغیرہ وغیرہ، جو گناہ ہے. یہ گناہ کا اگر ماں باپ کہتے ہیں کسی کو، یا سیٹھ کہتا ہے، پتہ ہے کہ سیٹھ بیٹھا ہوا ہے پیٹ پھلا کے یوں کر کے، فون آیا، پہلے یہ ہوتا تھا، فون آیا بول دو سیٹھ نہیں ہے، تو اب یہ نوکر نے بول دینا ہے کہ سیٹھ نہیں ہے. یہ جھوٹ ہوا نا، اللہ کی نافرمانی ہے. یہاں سیٹھ یا بوس جو بھی ہے اس کی فرما برداری نہیں کی جائے گی. یا باپ نے کہہ دیا کہ بول دے بیٹا میں نہیں ہوں، تو یہ بھی بیٹے نے نہیں کہنا، کہ یہ نافرمانی ہو جائے گی اللہ پاک کی اور اس کے رسول کی، کہ جھوٹ بولنا انہوں نے منع فرمایا اللہ اور رسول نے. تو اس طرح مطلب ہے کہ وہیں اطاعت ہوگی مخلوق کی جس میں ماں باپ بھی شامل ہیں، کہ جس میں اللہ اور رسول کی نافرمانی نہ ہوتی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک آدھ سوال چلا لیں پھر میں کچھ، اور شاید بہت سو کا من پسند سلسلہ عرض کرنے لگا ہوں، ایک آدھ سوال چلا لیتے ہیں. سیدی SMS کے ذریعے سوال ہے، اہل جنت کی جنت میں زبان عربی ہوگی، تو کیا جو اس زبان کو خود سیکھے یا دوسروں کو سکھائے تو اسے ثواب ملے گا؟ عربی زبان سب سے افضل زبان ہے دنیا میں بھی، یہ سب سے افضل ہے عربی زبان. تو اگر اس نیت سے کہ یہ سب سے افضل ہے، میرے آقا کی زبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم عربی، اہل جنت جنت کی زبان، جنتیوں کی زبان عربی ہے، اس نیت سے ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے سکھائے گا تو ثواب ملے گا. خالی پیسے کھینچنے کے لیے سکھائے گا تو ثواب تو نہیں ملے گا نا. جیسے استاد پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، تو پیسوں سے سکھاتا ہے، بھلے سکھائے، جائز ہے، ثواب نہیں ملے گا جب تک کوئی یعنی کہ نیت ایسی ہو جس کا محل ہو، اچھی نیت کا موقع ہو، اس کے مطابق اچھی نیت سے کرے گا تو
उसको सवाब मिलेगा। जो अरबी सीखेगा वो भी इसीलिए कि यार ये प्यारे आका की ज़बान अरबी है, जन्नतियों की ज़बान अरबी है, तो मैं इस मोहब्बत से सीखेगा तो उसको भी सवाब मिलेगा। लेकिन ये हरगिज़ ये गलतफहमी पाई जाती है और सिखाने वाले ये गलतफहमी फैला रहे होते हैं। मैंने इस पर कुछ अर्ज़ करना शुरू तो किया है और यहाँ भी अर्ज़ किया है मदनी मुज़ाकरे में भी, और कि ये ना कहें कि अरबी सीख लो ताकि कुरान तुमको समझ में आ जाएगा, हदीस समझ में आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, कुरान और हदीस अरबी सीखने वाले को समझ में आते हैं ना, तो जो आराबी है ना अरब शरीफ के, समझे, जिनको हाथ भी धोना नहीं आता होगा, ये हमारे उलमा ऐसी अरबी नहीं बोल सकते जैसी वो फसी अरबी बोल रहे होते हैं। तो वो थोड़ी, तो कुरान और हदीस सीखने के लिए, समझने के लिए ये उलमा की बहरहाल मोहताजी रहेगी। मुहद्दिसीन जो हदीस की शरह फरमाएंगे वही हमारे समझने के लिए, अपनी तरफ से नहीं। तर्जमे के लिए भी आपको पता, तर्जमे के लिए भी शुरुआत दरकार होती है कि एक लफ्ज़ के कई कई माना होते हैं, तो यहाँ कौन सा माना मुराद लिया गया ये मुहद्दिसीन की किताबें बताएंगी। इसी तरह वो कुरान की आयत, इसके भी एक आयत के एक लफ्ज़ के कई कई माना होते हैं, तो इस आयत के माना हम अरबी सीख कर बयान कर दें तो ये काफ़ी नहीं है, रिस्की है, तफसीर पर नज़र होनी चाहिए। यूँ तो वरना तो सारे अरबी जानने वाले कुरान हदीस समझने और बयान करना शुरू करेंगे तो उलमा, हर उलमा का अपना मकाम है, मुहद्दिसीन का, मुफस्सिरीन का अपना मकाम है। तो ये कभी भी तरगीब ना दिया करें कि इसलिए अरबी सीख लो ताकि तुम कुरान हदीस समझ सकोगे, ये बिल्कुल मिसगाइड करने वाली बात है। फायदे बहुत हैं अरबी सीखने के, लेकिन वही कि अब बिल्कुल गहराई में उतार दें इसको, कुरान हदीस की अरबी सीखने वाले को, तो ये गलत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, जवाब दीजिए। लब्बाइक। शेर मुकम्मल कीजिए। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों से है आला मर्तबा तेरा। दूसरा ढूंढो। कोई बात नहीं, हार जीत होती है इसमें। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। यहाँ भी दूसरे को देना चाहिए और नाराज नहीं होना कोई, गलत पढ़ो तो कैसे बोलूं सही है। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, जवाब दुरुस्त है। ये ऊंचे ऊंचों से है बीच में आ गया था ना, तो वो मिसरा साकितुल वजन हो गया, इसका वजन टूट गया। ये फन के एतबार से आला हज़रत ने है लिखा नहीं, जो आला हज़रत ने लिखा ये इन्होंने पढ़ा, जब जिनका जवाब दुरुस्त मैंने कहा। किस दिन के नाम पर कुरान पाक में सूरत मौजूद है? सूरह जुमा। जवाब दुरुस्त है। रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते का नाम बताइए, सोच समझ कर बताना। इज़राइल अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। सारे फरिश्तों के सरदार कौन है? हजरत सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। वो कौन सा अमल है जिससे मुसलमानों में आपस में मोहब्बत पैदा होती है? वो अमल अस्सलामु अलैकुम, सलाम। जवाब दुरुस्त है। सलाम के पूरे अल्फाज बता दीजिए। या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह।
सलाम के जवाब के पूरे अल्फाज क्या हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। जवाब दुरुस्त है। ये इसमें तो बड़े 90 तुले अल्फाज आप लोग बोल रहे हैं, पता नहीं आम माहौल में सलाम जवाब में ठिकाना होता नहीं है। इन दोनों ने जो जवाब दिया इनकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। जिनको आता भी है वो भी थोड़ा जल्दबाजी में आगे पीछे हो जाते हैं। तो सही जवाब, सही सलाम जवाब करेंगे तो ही सवाब मिलेगा ना। अजीज और अकारीब की कब्रों पर जाने के लिए सबसे बेहतर दिन और बेहतर वक्त कौन सा है? जुमा का दिन सुबह के वक्त। जवाब दुरुस्त है। फजर की नमाज के बाद या पहले ये शर्त नहीं है, सुबह का वक्त अफजल है। वो कौन से अल्लाह के वली हैं जिनके नाम के साथ अजमी कहा जाता है? सोच समझ कर कल अजमी का तज़किरा तो हुआ था। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाहि अलैह। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह यार, कैसे कैसे पहुंच जाते हैं। मैं समझे शायद गौस पाक की तरफ निकल जाएंगे कि हमारे गौस पाक भी अजमी है, लेकिन नाम के साथ अजमी बोला नहीं जाता। शेख हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह, ये पहचान ही अजमी से। शेख हबीब बोलेंगे तो कोई नहीं समझेगा। सुभान अल्लाह। और आपका विसाल शरीफ जो है ना, हजरत शेख हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स कौन सी तारीख को होता है? कोई अगर पता है तो ठीक है, वरना है मुश्किल। कंफर्म पता हो तो ये एक वाकई यानी कि यूनिक जवाब होगा आपका। आमतौर पे पता दर याद नहीं रहता। चलो एक है, हाथ उठा रहे हैं। तीन रबीउल आखिर और 153 ईस्वी। मैंने आपको योम उर्स बोला था, ज्यादा बोल के आप फंस गए। आप सिर्फ इतना कह दें कि 3 रबीउल आखिर, योम उर्स 3 रबीउल आखिर। 3 रबीउल आखिर। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है वैसे। तो ये है आपका यानी कि विसाल बा कमाल। अब विसाल में भी आवाम तो खैर नहीं समझते होंगे। आपकी वफात, आपका इंतकाल शरीफ ये 3 रबीउल आखिर 3 रबीउल आखिर 156 सीने हिजरी में हुआ। ये इन्होंने 53 का 53। शेर मुकम्मल कीजिए। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा जिसने पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा
फरमाते हैं जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर हो, मजलिस से जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोल लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आइए मदनी चैनल के नाजरीन, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में तहज्जुद की नमाज़ की अदायगी का सिलसिला जारी है। कल भी तहज्जुद की नमाज़ अदा की गई। आइए आपको इसके मनाजिर दिखाते हैं। हज़रत सैयदना अता खुरासानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बंदा जमीन के जिस हिस्से पर भी सजदा करता है वो क़यामत में उसकी गवाही देगा, और जिस दिन वो मरता है जमीन का वो टुकड़ा उस पर रोता है। नमाज पढ़े मौला से अपने मिलता है बंदा, नमाज में उठ जाता है जुदाई का पर्दा, नमाज में पढ़े। सुभान अल्लाह। आपने जिस तरह कल भी किया था कि कुछ मसाजिद में तहज्जुद अदा की जाती है, जी जी, तो वहाँ की भी मनाजिर हमको आना शुरू हो गए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा साल बताया जाए। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद मस्जिदों में हो रही है। मुझे कभी कभी आते हैं पैगाम कि फला मस्जिद में हो रही है या इतने अरसे से हो रही है। जहाँ नहीं हो रही वहाँ शुरू करनी है आपको तहज्जुद, कि जो तहज्जुद पढ़ेगा ज़रा वो 5 नमाज तो ज़्यादा उसका एहतमाम करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दावत इस्लामी तो है मस्जिद भरो तहरीक, मस्जिद नमाजियों से भरती है। अल्हम्दुलिल्लाह असल जीनत मस्जिद की ये रंग बिरंगी बत्तियां नहीं है, रंग बिरंगी बल्ब या लाइटिंग नहीं है। असल मस्जिद की जो रौनक है, जीनत है, वो नमाजियों से है, और हमने ये रौनक बढ़ानी है। बच्चे बच्चे को नमाजी बनाना है इंशाअल्लाह करीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह 11वीं के हवाले से मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला जारी है, और मुख्तलिफ़ शहरों से आशिकान रसूल फैज़ान मदीना हाजिर हो रहे हैं। लाहौर से भी स्पेशल ट्रेन आई है, जिलान एक्सप्रेस। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। शाह अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है लाहौर रेलवे स्टेशन पर, जहां से जिलान एक्सप्रेस शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के मदनी मुज़ाकरों में शिरकत के लिए आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची रवाना हो रही है। इंशाअल्लाह हर बोगी में खत्म कुरान होगा, सीखने सिखाने के हल्के होंगे, शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में हाजिरी होगी, इल्म दीन के मोती होंगे, और आशिकान रसूल हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की 11वीं के हवाले से जो 11 मदनी मुज़ाकर हैं, शिरकत की नीयत है। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौसे पाक, अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौसे पाक, और अपनी दीद का मौजूद है सादिकाबाद रेलवे स्टेशन पर, जहां आशिकान रसूल ने नमाज फजर अल्हम्दुलिल्लाह बाजमात अदा की है, और ट्रेन चूंकि कुछ पहले ही रुक गई थी, आशिकान रसूल ने कोशिश की तो तहज्जुद भी पढ़ी है, और बकिया इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज पढ़ चुके हैं। अब इंशाअल्लाह सफर होगा दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची के लिए। अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौसे पाक, हो रही है आपकी हम पर अता गौसे पाक, हो रही है आपकी हम पर अता गौसे पाक। अल्हम्दुलिल्लाह
आशिकान रसूल ने फ़ी बोगी एक कुरान पाक भी ख़त्म किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कुरान का सिलसिला भी हुआ है और आशिकान रसूल ने नियत की है इंशाअल्लाहुल करीम अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया से इल्म दीन हासिल करेंगे, सुन्नतें सीखेंगे और दुनिया भर में आम करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौसे पाक, अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौसे पाक, और अपनी दीद का और अपनी दीद का शरबत पिलाए गौसे पाक। मदनी मुज़ाकरे के इख्तिताम पर नाजरीन से सवालात किए जाते हैं। 5 अक्टूबर 2024 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह कितने उलूम में बयान फरमाया करते थे? जवाब 13 उलूम में। सवाल नंबर 2, हर वो शख्स जो अरबी ना हो अजमी है, ये बताइए कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह अरबी थे या अजमी? जवाब अजमी। सवाल नंबर 3, हज़रत लुक़मान हकीम रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने बेटे को वक्तन फ़वक्तन कौन सी दुआ मांगने का फ़रमाया? जवाब अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली, यानी ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फ़रमा। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: मोहम्मद आमिर मुश्ताक अत्तारी जंग, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ख़ान मियाँ वाली, मलिक सरदार कादरी चकवाल, बिनते जावेद अत्तारिया मामू कांजन, बिनते सज्जाद हुसैन अत्तारिया बिन कासिम कराची, बिनते अब्दुर्रहमान बूरेवाला, मोहम्मद काशिफ अत्तारी कासिमाबाद हैदराबाद। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरा अंदाज़ी यानी ड्रॉ के ज़रिए निकलने वाला नाम बिनते अब्दुर्रहमान बूरेवाला। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका नाम भी पेश करेंगे, इनको 1 साल तक इनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। आज नाज़रीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। कल मदनी मुज़ाकरा शुरू होने से पहले इन सवालात के जवाबात आप हमें SMS के ज़रिए दे सकते हैं। सवाल नंबर 1, मुसलमानों को सलाम करना सुन्नत है, ये बताइए कि सलाम करने की इब्तदा कब से हुई? सवाल नंबर 2, दस्तरखान बिछाकर खाना खाना सुन्नत है, लिहाजा इस सुन्नत पर अमल ना करना यानी दस्तरखान बिछाए बगैर खाना किस नुकसान का सबब बन सकता है? सवाल नंबर 3, खाली घर में दाखिल होने पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज़ करना चाहिए, इसकी क्या वजह है? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें SMS नंबर 034112555554 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे